کہ ہم نے سود خوری میں اپنی زندگی گزارا ہے. کیا یہی جواب ہوگا آپ کا کہ ہم بے نمازی ہو کر کے زکات نہ دے کر کے حج نہ کر کے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے؟ کیا تمہارا یہی جواب ہوگا؟ پتہ کیا جواب دے گا اس وقت ایسے کٹھن لمحے میں؟ کیا جواب ہوگا تمہارا جب فرشتہ کہے گا کہ بتاؤ اے شخص، جب تم اللہ نے تمہیں اتنا سال، اتنا مہینہ، اتنا دن عمر عطا کیا تھا، بتا تم اپنی عمر کیسے گزاری ہے؟ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ پتا کیا جواب دے گا؟ اب کیا وہ آپ کے وقت نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں؟ اے لوگوں، موت کا وقت آنے والا ہے، موت کا وقت قریب ہے. اپنے وقت سے پہلے توبہ کر لو، چاہے تمہارا گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو. اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اس لیے کہ مرنے کا وقت بڑی ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑی ہی مشکل کھڑی ہوا کرتی ہے. بتا اس وقت کیسے تم جواب دے پاؤ گے جب فرشتہ سوال کرے گا؟ کیا یہی جواب دو گے کہ ہم نے سود کھا کر زندگی گزاری ہے؟ اے لوگوں، آج تو سود ایسے عام ہوتے جا رہا ہے، آج تو سود خوری عام ہوتے چلا جا رہا ہے. اور بعض لوگ حضرت کا ایسے چیزوں کو سود ہی نہیں سمجھتا ہے. آج کھیت سود بھرنا سے بھرا جا رہا ہے، آج کھیت کو سود بھرنا لینا عام ہو گیا ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ سود بھرنا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. ارے خود تو بول رہے کہ آپ سود بھرنا ہے، خود بولتا ہے حضرت کے سود بھرنا رکھے، مطلب سود میں بھرے ہیں اس کو، اور پھر کہتا ہے یہ سود نہیں ہے. جان لینا، علماء کرام سے آپ پوچھئے گا کہ سود بھرنا آپ جو کھیت دے رہے ہیں یہ سود ہے یا نہیں. اور یاد جان لیجئے، جنہیں حرام قطعی ہے، اگر اسے حلال اور جائز جان کر کے آپ کر رہے ہیں تو دائرے اسلام کا سے آپ خارج ہو جائیں گے، آپ دائرے اسلام سے نکل جائیں گے. اس لیے ایسی غلطی نہ کیجیے گا. اور سود خوروں کا کیا گناہ ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ جان بوجھ کر جو کھائے گا وہ اس کا گناہ 26 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. ابھی ہم معاشرے میں سب سے زیادہ بڑا گناہ کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی سے کے ساتھ زنا کر لے، اسی کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر 1 مرتبہ 1 درہم سود کا کھائے وہ 26 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہوگا. اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی سود کھائے گا، جو سود کھائے گا، جو سود کا کھائے گا، اس کا گناہ 70 درجے کا ہے. اور 70 گناہوں میں جو سب سے کم درجہ گناہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، وہ یہ گناہ ہے سود خوری کا. اللہ اکبر. مرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کوئی گوارا کرے گا؟ کوئی گوارا نہیں کرے گا. بتائیے انسان وہ جو آج سود بھرنا کھیت لے رہا ہے، سود خوری عام ہوتے جا رہا ہے، بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے. جب مرنے کا وقت ہوگا، جب جاگنے کا عالم ہوگا، فرشتہ آپ سے سوال کرے گا، اے لوگوں، اے مرنے والا بتا ذرا صحیح کہ تو نے پروردگار عالم نے تجھے اتنا وقت دیا، مہلت دے دیا، تجھے اتنی عمریں عطا کیا، بتا تو نے اپنی عمریں کیسی گزاری ہے؟ بتا اس وقت تو اپنے کیا جواب دے سکے گا؟ تم سے جواب کیا بن پڑے گا؟ وہ وقت ایسا ہوگا. اور میرے آقا فرماتے ہیں اب کہ دوسرا سوال جو کرے گا پروردگار عالم، قسم آواز اتنا کسی جان ایسا لگتا ہے پھیپڑا نکل کے باہر آ جائے. دوسرا سوال میرے آقا فرماتے ہیں
صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جسم عطا فرمایا، صحت عطا فرمایا تھا، بتا اپنے صحت کو کہاں استعمال کیا تھا؟ کیا اپنے صحت کو کسی کی مدد کرنے میں استعمال کیا تھا؟ اپنے جسم کو کسی کی بھلائی میں استعمال کیا تھا یا کسی پر ظلم کرنے میں استعمال کیا تھا؟ جو اللہ نے آپ کو صحت جیسی نعمتیں عطا کیا تھا، جو تندرستیاں عطا کیا تھا، جو طاقت عطا کی تھی، پروردگار عالم نے اس اپنے طاقت کو کہاں صرف کیا تھا؟ کسی پر ظلم کرنے میں صرف کیا تھا یا مظلوموں کی مدد کرنے میں صرف کیا تھا؟ پتا اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ اے مرنے والا، پتا اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا تھا، وہ مال و دولت کو کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ پتا کوئی فضول خرچی میں خرچ کیا تھا، شیطانی کاموں میں خرچ کیا تھا یا دین کی اشاعت میں خرچ کیا تھا؟ مولانا جنید جمالی صاحب آپ کے دروازے پر جب اپنے مدرسے کے لیے آئے تھے، ان کو دے کر کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی دولت کو دیا تھا یا وہ دولت کو عیاشی کے اڈے پر اڑا دیا تھا؟ وہ دن سوال کرے گا کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا تھا، پتا اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اور چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اے بندہ، پتا تو نے اپنی زندگی میں نبی سے نبی سے محبت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ چوتھا سوال آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اب بھی وقت ہے، وقت رہتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وقت رہتے ہوئے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ ہمارا گناہ بڑا ہے، نہیں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اے لوگوں، رب کی بارگاہ میں تو ذرا دیکھ، رب کے بارگاہ میں جھک کر کے تو دیکھ، رب کے بارگاہ میں دو چار قطرے آنسو کے گراتے دیکھ۔ رب قدیر فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ما غرک بربک الکریم،